لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو کیا حوریں دنیا کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ اور دنیا میں جو عورت کسی کے نکاح میں ہوگی وہ عورت اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنی جنت کی حوریں ہوں گی؟ اب حضور کا جواب سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی حوریں تو خوبصورت ہوں گی لیکن اس عورت سے نہیں جو دنیا میں نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اس لیے کہ اس کی عبادت کا نور حوروں کے چہرے کے نور پر بھی غالب آ جائے گا۔ یہ ہے عبادت کا نور غالب آ جائے گا۔ تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں سب۔ تو ہم جو اس دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم سے جو عبادت کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو جذبات ہمارے سرد رہتے ہیں، کوئی شوق بندگی نہیں، کوئی ذوق عبادت نہیں، بس سستی سستی سستی، آرام خواہش کی غلامی، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ جان بھی اللہ نے خرید لی ہے اور مال بھی اللہ نے خرید لیا ہے۔ نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، یہ دونوں اللہ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس ہیں۔ اب اللہ جس طریقے سے فرمائے جان کو بھی خرچ کرو اور مال کو بھی خرچ کرو، یہ ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کے دل میں قرآن مقدس کی اس آیت کا اثر ہوتا کہ یار یہ جان ہماری نہیں ہے، ہم نے تو جنت کے بدلے میں جان بیچ ڈالی اللہ کو، اللہ نے ہماری جان خرید لی ہے۔ اب جب جان اس نے خرید لی تو وہ جیسا کہے ویسا استعمال کرو، وہ کہے زبان سے غیبت نہ کرو مت کرو، وہ کہے زبان سے چغلی نہ کرو مت کرو، وہ فرمائے زبان سے جھوٹ نہ بولو مت بولو، وہ فرمائے خیانت نہ کرو مت کرو، وہ جو بھی فرمائے اس پر عمل کرو۔ اور پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اگر عمل کروں گا، مجھے آج تھوڑا سا مسلمانوں کے حالات کے بارے میں غور کرنے کے بعد ایک تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے، تھوڑی سی مسلمانوں کے بارے میں ایک افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی مسلمان کی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ سوچ ہے کہ آج ہم اس لیے پریشان ہیں معاذ اللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہم پر کوئی افتاد نہ پڑتی، کوئی پریشانی ہم پر نہ آتی۔ خدا کی قسم ہم اگر پکے مسلمان بن جائیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پریشانیاں تو اس لیے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر خدا کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں، پریشانیاں تو اس لیے ہیں کہ ہم رسول پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مان کر اس پر عمل نہیں کرتے، خالی برکت کی کتاب مانے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتاؤ، آج ہمارے لیے راستے تنگ کیے جاتے ہیں اور صحابہ کے لیے جنگل راستہ دے دیا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی افریقہ کی سرزمین پر پہنچے اور جب چھوٹے چھوٹے افریقہ کے علاقوں کے اندر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو آغوش اسلام میں لاتے رہے اور لوگ آغوش اسلام میں آتے رہے، لیکن ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے تو اس دوسرے علاقے والوں کو لوگ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اگر یہاں سے فوراً چلے گئے تو جو لوگ بھی اسلام میں آئے ہیں انہیں شاید لوگ ورغلا کر کے پھر اسلام سے متنفر کر دیں، تو ہمیں اب یہاں پر پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، کچھ سالوں کا پلان بنانا پڑے گا کہ ہمیں یہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے اعلان کر دیا، جو کمانڈر تھے، جو قائد تھے، جو امیر تھے،
انہوں نے اعلان کیا کہ ہم افریقہ کے جنگل کے اندر قیام کریں گے. فوراً تابعین نے عرض کیا حضور آپ جنگل میں رکنے کی بات کرتے ہیں, وہاں تو شیر ہیں, درندے ہیں, چرندے ہیں, پرندے ہیں, پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا, رات کیسے کٹے گی حضرت, وہاں پر تو جانور کیڑے مکوڑے سب وہاں پر ہوں گے, جنگل میں ہم قیام کیسے کریں گے, کیسے جنگل میں رکیں گے ہم. صحابی فرماتے ہیں جنگل ہی میں رکیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور جنگل میں تو ہمیں شیر کھا جائے گا, کیڑے مکوڑے تکلیف پہنچائیں گے, رک کیسے پائیں گے. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول فرماتے کچھ بھی نہیں ہوگا, آؤ. چلے اور جنگل کے مین جو ہے وہ کنارے پر پہنچ کر بلند آواز سے انہوں نے, وہ صحابی رسول نے اعلان فرمایا, اے جنگل کے درندوں, اے چرندوں, جنگل خالی کر دو, مصطفیٰ کے غلاموں کو جنگل کے اندر قیام کرنا ہے. ابھی انہوں نے یہ اعلان کیا تو شیر گردن نیچے جھکائے ہوئے جاتا دکھائی دے رہا ہے, کیڑے مکوڑے جاتے دکھائی دے رہے ہیں. یا اللہ, ایک جنگل مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے خالی کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا تھی تو ماننا پڑے گا. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ صحابہ طبیعت کے غلام نہیں تھے, صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے غلام تھے. اور ہمارا حال تو یہ نہیں, ہمارا حال تو یہ کہ طبیعت جو کہتی ہے وہاں ڈھیر ہو گئے. 2 ٹکے کا فائدہ, زبان کی لذت, کھانے کی لذت, یہ وہ جہاں کچھ ملا ہم نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا مناسب معاذ اللہ نہیں سمجھا, ہم اپنی طبیعت کے غلام بن کر اس کے مطابق چلنا شروع کر دیے. اس کی وجہ سے آج یہ دن. اور صحابہ کبھی طبیعت پر نہیں چلتے تھے, شریعت پر چلتے تھے. مال کی بات آئے تو آدمی بہت گن گن کر, سوچ سوچ کر نکال کر کے دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے. لیکن یاد رکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت کرتے دیکھا تو وہ گن رہی تھی اور دے رہی تھی. فرمایا میمونہ, تم بغیر گنے دو, تمہارا مولا بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے. تم بے حساب دو, مولا تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا. اور سن لو, اچھی طریقے سے سن لو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اگر کسی نے کچھ دیا ہو اور مولا اس کا 10 گنا اسے نہ عطا فرمائے. اس لیے کہ دنیا کے بزنس مین وعدہ کر کے ٹوپی پہنا سکتے ہیں, مولا نے جو وعدہ فرما دیا وہ حق ہے. اس نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو اللہ کی راہ کے اندر ایک نیکی لائے اللہ اس کا 10 گنا اسے عطا فرمائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے اور حق ہے. تو جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے, مال بھی اسی کی امانت ہے. ہمیں جان کو بھی اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, مال کو بھی اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. جہاں اس نے جان خرچ کرنے کے لیے فرمایا وہاں خرچ کرو, جہاں مال اس نے خرچ کرنے کے لیے فرمایا وہاں مال خرچ کرو. جب دونوں اس کے قانون کے مطابق خرچ کرو گے تو وہ راضی ہوگا, اور اس کی رضا کے بعد کیا چیز ملے گی؟ دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت اللہ عطا فرما دے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو صحابہ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے. ایک چیز بس یہ تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ یہ دنیا پرماننٹ اسٹے کی جگہ نہیں ہے, بس اسے آپ سمجھ لیجئے. بادشاہ ہو, پیر صاحب ہوں, ولی ہوں, قطب ہوں, ابدال ہوں, منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا. سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے. اور اچھا انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا کی تیاری کر لے. اس لیے
کہ اس دنیا میں تو کوئی نہ کوئی کسی مصیبت میں کام آ سکتا ہے، اس دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی فکر کرو، اور نیکی کے معاملے کے اندر سستی سے باہر نکلو. اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے اپنے وجود کو جھکا دو، اس کے فرمان کے سامنے اپنے دل کو جھکا دو، اور یہ سمجھ لو جیسے ماں کا پیٹ ہمیں لگتا تھا بہت بڑی دنیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد لگا کہ نہیں یہ بہت بڑی دنیا ہے. پھر اس دنیا کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو لگے گا یہ بہت بڑی دنیا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر جب محشر میں جائیں گے، قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو پھر وہ دنیا بڑی دنیا لگے گی اور جنت بڑی. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پوچھا گیا ایک آدمی کو کب مطمئن رہنا چاہیے، تو فرمایا گیا اسے اس وقت تک مطمئن نہیں رہنا چاہیے جب تک کہ اس کا قدم جنت میں نہیں پڑ جاتا. اور جنت کتنی دوری پر ہے؟ جنت کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے مریں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، ساتوں آسمان سے اوپر، پتہ نہیں کہاں 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 کب پہنچیں گے، کیسا ہوگا، یہ خیال آتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدموں کی دوری پر ہے. کتنے قدموں کی دوری پر؟ صرف 2 اسٹیپ. اللہ اکبر. فرمایا گیا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ. یعنی تیری خواہش جب تجھے ورغلائے اور تجھے گناہ کی طرف لے جائے، اس خواہش پر اپنا پیر رکھ دے، دوسرا قدم تیرا خود بخود جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے جنت. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جان بھی اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ دنیا دار الابتلا ہی ہے، یہ ٹینشن کی ہی جگہ ہے، راحت کی نہیں ہے. اتنا ٹینشن، اتنے ٹینشن کی جگہ ہے. پیدا ہوئے تو ٹینشن، اور مر جائیں گے تب بھی ٹینشن. 4 آدمی جب تک کہ کاندھے پر اٹھا کر لے جا کر قبرستان پہنچا کر دفن نہ کر دیں، اس وقت تک ٹینشن ہی ٹینشن ہے. تو یہاں کا ٹینشن تو ختم ہونے والا نہیں. ہاں ٹینشن اس بندے سے بھاگتا ہے جو بندہ خدا کی طرف بھاگتا ہے. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہ ذہن میں رکھ لو، جان کو بھی اللہ کے قانون اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق خرچ کرو، اور مال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق خرچ کرو. اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس ہیں. اگر ہم کما رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، نہیں، یہ اللہ دے رہا ہے اور ہم کما رہے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کی ملکیت. ہمیں اس کے قانون کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حرام کاموں میں، گناہوں میں، بد کرداریوں میں اپنی دولت کو جس طرح چاہیں خرچ کریں یا جسم کو خرچ کریں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں زندہ رکھے اور غلاموں میں موت نصیب. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.